بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تکبر اور غرور ضرور ٹوٹے گا، فیصلے واپس لینے پڑیں گے اور ابھی آغاز ہے۔ خواجہ آصف جو سب سے زیادہ بیہودہ اور غیر اخلاقی بیانات دیتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی گورنر راج نہیں لگانا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ میٹنگز ہوئیں، کابینہ کی میٹنگز میں ڈسکشن ہوئی، خود بتایا، ٹیلی ویژن پر آ کر بتایا کہ جی کابینہ کے زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی گورنر راج لگا دیں خیبر پختونخوا میں۔ اب کیا ہوا ہے؟ آئیں نا، لگائیں نا۔ اب تو آپ کو موقع بھی مل گیا ہے۔ جن کو آپ کہتے ہیں بزدل ہیں، بھاگ گئے ہیں، کپڑے چھوڑ کر، جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے علی من گنڈاپور کہ اگر کسی کے باپ میں جرأت ہے تو لگائے، وہ آپ کو للکار رہا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ تو اس چیز کے ماہر ہیں نا کہ پتھر کا جواب آپ گولی سے دینے کے ماہر ہیں، تو آپ دیں اس کا جواب، لگائیں گورنر راج۔ لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف نے پختونخوا میں گورنر راج سے متعلق وضاحت کر دی۔ یہ جیو کی خبر ہے، اور جناب پھر آ رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اور بھی فیصلے واپس ہونا شروع ہوئے ہیں، جن میں جس کو حکومت نے اپنا دشمن نمبر 1 قرار دے دیا، جو صحافی نہیں ہے، جو ایک یوٹیوبر ہے، جو بڑا غلط آدمی ہے، جو آئس کا نشے کا دھندا کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس کو چھوڑنا پڑ گیا ہے، ضمانت پر رہائی مل گئی ہے۔ اور اب اس نے جو بیانات دیے ہیں اور اس کی جو خبریں ہوں گی وہ اس حکومت کا پیچھا کریں گی۔ مطیع اللہ جان صاحب کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کے جو جوابات ہیں میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا، لیکن چونکہ پولیس بہت ہے، دھکے وغیرہ پڑ رہے ہیں تو آواز صحیح طرح نہیں آ رہی، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اس کے بعد ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ آپ جس سٹوری پر کام کر رہے تھے، کیا آپ اس سے وہ ڈیٹا لینے میں کامیاب ہو گئے؟ آپ سے یہ نہیں، آپ سے وہ ڈیٹا لے لیا جس وجہ سے گرفتار کیا تھا، کہ ہلاکتوں کا ڈیٹا انہوں نے حاصل کر لیا تھا ہاسپٹل سے، جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا۔ تو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافی مطیع اللہ جان سے سوال جب ہوا تو انہوں نے کہا صحافی سے کوئی ڈیٹا لے نہیں سکتا، مطیع اللہ جان کا جواب۔ تو جناب وہ تو اب پیچھے نہیں ہٹے۔ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی ضمانت کے بعد صحافیوں کی بڑی تعداد جوڈیشل کمپلیکس میں موجود، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جی میں نے اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بات کی، جیسے حوالات کا ماحول ہے اسی میں رکھا گیا، یعنی کوئی اس سے برا بھی سلوک نہیں ہوا، کچھ اچھا بھی نہیں ہوا، چائے کے علاوہ کچھ نہیں پوچھا گیا۔ صحافیوں کا بہت مشکور ہوں، جو ہوا ہے بہت ناقابل تلافی نقصان ہو گیا، اور انہوں نے ثاقب بشیر صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اٹھائے گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے سچ سب کو بتا دیا کہ ہم کہاں پر تھے، کس طرح میں اٹھایا گیا، پھر کس طرح مطیع اللہ جان کی گرفتاری ہوئی، یہ سب انہوں نے بتا دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ عمران خان کو جیل سے شفٹ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، فیصلہ ہو گیا۔ عمران خان کو گزشتہ چند دنوں جیل میں اذیت دی گئی، ان کی میڈیکل کنڈیشن مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ عمران ریاض خان نے یہ ٹویٹ کیا ہے، ذرائع سے انہوں نے خبر دی ہے، اور مطیع اللہ جان صاحب کی ضمانت ہونے کی خبر اس وقت بڑی خبر بنی ہوئی ہے۔ لاہور میں حالات عجیب و غریب ہو گئے ہیں، 11 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں، عام عمارتوں کے نقشے بھی کہا جا رہا ہے جی برآمد ہوئے ہیں ان دہشت گردوں سے۔ اب جو لوگوں کا ایشو ہے، حکومت نے نئے ایشوز کھڑے کر دیے ہیں، نئی ایک بربادی، ایک پریشانی، ہجان، عدم استحکام کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کر کے، اسلام آباد میں جو آپریشن ہوا وہ کر کے، اب لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اس میں جناب لاہور آگے ہے۔ لاہور آج پھر پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے، بارش کا امکان بھی کم ہے، کروڑوں کی آبادی، لاہور شہر دوسرا بڑا شہر پاکستان کا کراچی کے بعد، اور وہاں کی پنجاب کی صورتحال زیادہ خراب ہو رہی ہے، یعنی اسموگ ہمارے حالات پر بھی چھائی ہے، اخلاقیات پر بھی، سیاست پر بھی، حکمرانوں پر بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھیے ماحول میں ہے کہ اسموگ کے باعث 68% پاکستانی طبی مسائل کا شکار ہے۔ یہ سروے رپورٹ ہے، 68% پاکستانی طبی مسائل کا شکار ہے۔ یہ صرف لاہور کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سوچئے 100 میں سے 68 لوگ ایسے ہیں جو اب شکار ہو چکے ہیں مسائل کا، جن میں 68% نے کھانسی، 66% نے فلو، 37% نے سانس لینے میں دشواری، جبکہ 29% نے آنکھوں میں جلن کی شکایت کی ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں کیا آپ سرچ کروں، بیٹی ہے میری، اس کو یہ مسئلہ ہے آنکھوں میں، وہ بیچاری کچھ دن سے یہ کہہ رہی ہے، اہلیہ ہیں تو ان کو یہی نزلہ زکام، یعنی ہر گھر کی یہ کہانی آپ کو ملے گی، بچے بیمار ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کو یا ہمارے حکمرانوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ پورے پاکستان کا ڈیٹا آ گیا ہے۔ ہاں بلاول یہ ضرور کہیں گے کہ جناب آپ کراچی آ جائیں، جیسے وہاں پر تو بہت ہی اعلیٰ، دنیا کا سب سے اس وقت کراچی رہنے کے قابل ترین شہر ہے، ورسٹ شہروں میں کراچی آتا ہے، اور ماحول وہاں کا بھی ٹھیک نہیں ہے، لاہور سے کم ضرور ہوگا کیونکہ لاہور تو آلودہ ترین ہے، لیکن یہ پورے پاکستان میں 68% لوگوں کو یہ اب مسائل ہو گئے ہیں۔
عمران خان جو ہے وہ فوکس ہے حکومت کا. باقی 68% لوگ مسائل کا شکار ہو رہے ہیں, لوگ اسموک سے مر رہے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, عمران خان کی ضمانت نہ ہو جائے. 9 مقدمات میں عمران خان قصوروار قرار, ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں عدالت. بہت خوب, بہت خوب. ملک میں انتشار و تشدد کی سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی. وزیر اطلاعات, یہ وزیر اطلاعات صاحب جو ہے نا عطا تارڑ صاحب, یہ تو اس حکومت کا بیڑا غرق کریں گے. اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو شخص وہ نظر آ رہا ہے نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر پر, جس کو دھکا دے کر وہاں سے گرایا گیا, وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. یعنی اگر وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا, فرض کیجئے اگر ان کی بات صحیح بھی ہو, اول تو وہ نظر آ رہا ہے نماز پڑھ رہا تھا, چلیں ٹک ٹاک بنا رہا تھا, تو اس کو دھکا دینا جائز ہے, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک بنا رہا تھا اس لیے ہم نے یہ کام اس کے ساتھ کر دیا. حکومت ابتدائی 5 ماہ کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام. یہ میں نے خبر اس لیے شامل کی ہے کہ کسی محاذ پر, کسی سطح پر یہ حکومت کامیاب نہیں ہے. ناکام ناکام ناکام. اور یہ بس ان کو چھپانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. کبھی جب آپ انسانی حقوق کی پامالی کریں گے, آپ اس طرح کی بربادی کریں گے, ملک میں عدم استحکام لے کر آئیں گے, معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. قانون کی حکمرانی سے معیشت ٹھیک ہوگی, آپ جو مرضی کر لیں معیشت اس طرح نہیں ٹھیک ہونی. اور وہ دیکھ لیجئے, ان سے تو ٹیکس ہدف حاصل نہیں ہو رہا, اور باقی انہوں نے کرنا کیا ہے. تو اب آتے ہیں مطیع اللہ جان صاحب پر, ایک دفعہ پھر ان کی گفتگو سنتے ہیں. یہ پولیس حراست میں ابھی بھی جس وقت انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے جو بات کی ہے سسٹم کے لیے, جمہوریت کے لیے کی ہے, کسی فرد کے لیے نہیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, مجھے ٹھیک رکھا گیا اور اچھے ماحول میں رکھا گیا اور ویسے ماحول میں رکھا گیا جیسا کہ پاکستان کے حالات کا ہوتا ہے. مجھے اس سے کوئی گلا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی تشدد, وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ ایسا نہیں کیا گیا, بس اسی ماحول میں رکھا گیا جس میں سب کو رکھا جاتا ہے حوالات میں, اور کوئی کچھ ایسا نہیں کیا گیا, لیکن بس چائے کے علاوہ کچھ نہیں اچھا, آپ نوٹ کیجئے گا پولیس والوں کی بھی ہوائیں اڑی ہوئی ہیں, ان کو بھی پتا ہے ہم نے جعلی کیس بنایا ہے, جعلی کیس بنوایا گیا ہے. یہ دیکھیں اتر رہے ہیں. اچھا میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں. اچھا اسد طور کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, ثاقب بشیر کا شکریہ ادا کریں تمام لوگوں کا. کہہ رہے ہیں ثاقب بشیر کا اسپیشلی شکریہ, سب نے جو صحافیوں کا شکریہ جو آئے ہیں. دیکھیں وہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے سسٹم کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو جس لیے گرفتار کیا گیا تھا چیزیں چھپانے کے لیے, اس کا کیا ہوگا؟ کہا جی وہ تو ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے, جانتے ہیں, اور اس ایف آئی آر کا جو ہے اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ معلومات لوگوں کو دینی چاہیے. اچھا اب آخری میں جملہ بھی آپ سنیے گا جب ان کو بٹھایا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں صحافی سے کوئی شخص ڈیٹا نہیں لے سکتا, صحافی سے کوئی ڈیٹا لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یہ پھر ان کو بٹھا کر لے جایا گیا. خواجہ آصف صاحب ایسے ہی نہیں آخر کر رہے, اب ان کو آ کر بتانا پڑا ہے کہ جی نہیں کوئی گورنر آج نہیں لگا رہے, کیونکہ پہلے عدم استحکام ہے اور بہت غم و غصہ ہے لوگوں میں, اور اس طرح کی حرکت سے اور زیادہ عدم استحکام پھیلے گا, مسائل اور زیادہ بڑھیں گے. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت مطیع اللہ جان کی ضمانت منظور کر لی ہے. مقدمہ اتنا کمزور اور بوگس تھا کہ ایک روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسمانی ریمانڈ بھی معطل کر دیا تھا. مطیع اللہ جان کی رہائی پر آزادی صحافت کے دشمن زخمی سانپ کی طرح تڑپ رہے ہیں اور دوبارہ ڈنگ ضرور ماریں گے. سب صحافی ڈنگ سے بچاؤ کے لیے تیار رہیں. یہ بات حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے دیکھیے کیا دوگلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے, کیا گیم کھیل رہے ہیں. آصفہ بھٹو زرداری نے کیوں عمران خان کی جان کو خطرات کا اچانک ذکر کیا, نجم سیٹھی جو ہے اس کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وجہ سے یہ کیا گیا ہے کہ وہ ذرا تحریک انصاف کے ساتھ ایک رکھنا چاہتے ہیں معاملہ اوپن, کہ نون لیگ جو ہے اس کے ساتھ کبھی بھی کام ختم کر کے ہمیں تحریک انصاف کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا آصفہ بھٹو صاحبہ سے اس لیے کروایا گیا ہے کہ ڈائریکٹ ابھی نہیں ہوتے, بلاول کہیں گے یا زرداری صاحب کا بیان دلوایا گیا عمران خان کے حق میں تو بات زیادہ بڑھ جائے گی. تو ابھی
کسی بھی وقت ہم نے پوری طرح سے یو ٹرن لینا ہے تو بھی آصفہ بھٹو سے کہلوایا کہ ہاں عمران خان کی جان خطرہ تو ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے تو خطرہ تو ہے. تو پیپلز پارٹی ذرا اور طرح سے گیم کر رہی ہے. جس طرح مولانا صاحب اسپیس اپنی بنا رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, اس طرح پیپلز پارٹی بھی اپنی اسپیس بنانا چاہ رہی ہے اور وہ ڈسٹنس رکھنا چاہ رہی ہے نون لیگ سے اپنے آپ کو. لیکن ہر غلط کام میں ساتھ بھی دیں گے نون لیگ کا, چاہے 26ویں ترمیم ہو چاہے کچھ بھی ہو. کیوں بات کر رہے ہیں تو اس لیے کہ تھوڑا سا ڈسٹنس بھی ہو جائے. یہ پیپلز پارٹی اشارہ کر رہی ہے جیسے پہلے بلاؤ جاری کیے کہ اٹھنے ان کے ساتھ ان کی پالیسی ہو سکتی. تو یہ یعنی دوگلی پالیسی آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کی چل رہی ہے, جبکہ بلوچستان میں ان کی حکومت ہے اور وہاں پر قرارداد منظور ہوئی ہے گورنر راج کے حق میں, لیکن یہاں وہ کہیں گے نہیں گورنر راج نہیں لگانا چاہیے. 26ویں ترمیم پاس بھی کروائیں گے, ساتھ بھی دیں گے ان کا. شرجیل میمن صاحب پریس کانفرنسز بھی کریں گے, سب کچھ ہوگا حکومت کے حق میں تحریک انصاف کے خلاف, لیکن ساتھ یعنی دونوں کشتی کے سوار. تو ادھر بھی جناب دھیان رہے, نہیں ہمارا تو کوئی تحریک انصاف کا ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو ساتھ چلنا چاہیے, اور اس طرح کی باتیں. اب تحریک انصاف کی مرکزی قیادت آج پشاور میں قومی اور بین الاقوامی میڈیا کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے والی ہے, جس میں عمران خان سے متعلق ملاقات نہ کرنے دینے پر اور عمران خان کے بارے میں تشویشناک خبروں سمیت اہم باتیں انٹرنیشنل میڈیا کو بتائی جائیں گی. اور اب وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ چیز پھیلے گی, اور کہہ رہے تھے جی انگریزی میں بھی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو یہ چیز پتہ لگ سکے یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. ایک اور چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ کس کس کو روکیں گے. پہلے بی بی سی کی رپورٹ آئی تھی, اب اس کے بعد دیگر اداروں کی رپورٹس آنے لگ گئی ہیں جو کہ عالمی ادارے ہیں. اب یہ انڈیپینڈنٹ اردو کی, یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. انڈیپینڈنٹ اردو یہ اب جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کی اب انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی, یعنی انڈیپینڈنٹ اردو پر, یعنی محمد بن سلمان تک ان کا جو ادارہ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے, العربیہ شاید انٹرنیشنل. تو بہرحال اب اس میں یہ قرۃ العین شیرازی ان کی یہ دیکھیے رپورٹ سامنے آئی ہے, اور اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی احتجاج, اسپتالوں میں کتنی لاشیں اور زخمی لائے گئے. اسلام آباد کے اسپتالوں کے عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انڈیپینڈنٹ اردو کو انتظامیہ پر دباؤ ڈالے جانے اور اس معاملے سے متعلق ریکارڈ مٹانے کی کوششوں کے بارے میں بتایا. یہ دیکھیے قرۃ العین شیرازی کی رپورٹ ہے, اور اس کے اہم ترین حصے اب کئی بڑے صحافی سامنے لے کر آ رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیے, یہ خرم اقبال صاحب ہیں, یہ بھی صحافی ہیں, کہتے ہیں ربر کی گولیوں سے زخمی ہونے والا کوئی شخص اسپتال نہیں لایا گیا. ہمارے اوپر دباؤ ہے پمز سے, یعنی ربر کی گولیاں نہیں کسی کو لگیں, اوپر دباؤ ہے پمز سے آنے والی تفصیلات کو بھی رکوایا گیا. کوشش کی گئی کہ ریکارڈ کو سرے سے ہی مٹا دیا جائے تاکہ اسپتال آنے والے افراد کی تفصیلات نہ رہیں. پولی کلینک اسپتال کے عہدیدار کی انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو. اب یہ ادارہ ہے, یہ بھی چونکہ انٹرنیشنل تعلق رکھتا ہے ادارہ, تو اس لیے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. پھر جناب اس کے علاوہ یہ نادر گرمانی, یہ ڈان نیوز سے وابستہ ہیں صحافی, یہ کہتے ہیں کہ جی پولی کلینک اور پمز میں 100 سے زائد کارکنان لائے گئے جن کو گولیاں لگی ہوئی تھیں. 100 سے زیادہ لوگ لائے گئے جن کو گولیاں لگی ہوئی تھیں. 10 کارکنان کی ڈیتھ ہوئی. زخمیوں اور ڈیڈ باڈیز کو پولیس لائی تھی اور اسپتال انتظامیہ نے ان کو واپس پولیس ہی کے حوالے کیا. یہ جناب آپ دیکھیے شیرازی صاحبہ کی تحقیقاتی یہ رپورٹ ہے, اور اس کو یہ سب صحافی ہی شیئر کر رہے ہیں. اس کو فواد حسین چودھری صاحب نے بھی شیئر کیا ہے. Another investigation, this time by another inspiring journalist. She confirms death of 10 protesters and 110 injured. یہ قرۃ العین شیرازی نے کہا ہے. Hospital authorities reveal 10 PTI protesters were dead and 110 injured by gunshots, گولیوں سے. They were brought by police who took them away afterwards. They are also trying to wipe off record. وہ ریکارڈ بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور سب کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ عطا تارڑ جیسے کردار سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ریکارڈ ہی سامنے نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے ریکارڈ ہی غائب کروا دیا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی جس شخص سے کہہ رہی ہے کہ کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا. یہ آپ دیکھ لیجئے, یہ میرا نہیں, یہ عطا تارڑ کا بیان ہے. تو لہٰذا اس کو دھکا دینا پھر اس کا مطلب جائز ہے کیا؟ تحریک انصاف کا دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ. لیں جی, تو کیا حاصل ہوا یہ سب کچھ کر کے؟ تحریک انصاف تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے پھر. اور وہ دیکھیے, یہ جیو کی خبر ہے, جنگ نیوز. تحریک انصاف کا دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ. ان کا پارلیمانی اجلاس ہوا ہے, علی مین گنڈا پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے, اور اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آ گئی ہے. لیں جی, آپ اب کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. یہ دیکھیں, پی ٹی آئی جس شخص کا کہہ رہی ہے کہ کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا, تو اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ جی وہ تو ٹک ٹاک بنا رہا تھا. تو اب ٹک ٹاکرز ہوشیار ہو جائیں,
آپ اگر اس طرح ٹک ٹاک بنائیں گے تو آپ کو کنٹینر سے گرایا جائے گا. یہ ٹک ٹاکرز کی اب سزا تجویز کر دی ہے عطا تارڑ صاحب نے, اور اب یہ انہوں نے چونکہ فرما دیا ہے تو اب یہ قانون بنا دیا جائے. یہ ہے جناب اس وقت صورتحال. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.